پھر جب آپ کی مجلس ہوا کرتی تو مجلس میں آپ سے عرض کر چکا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، آپ درس قرآن دیا کرتے۔ اور علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی کا نام ایسا ہے کہ یہ صوفی نہیں ہیں، یہ محدث تھے۔ علامہ ابن جوزی یہ محدث تھے، صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ کی مجلس کا احوال بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کسی دوست کے ساتھ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں پہنچا تو آپ درس قرآن دے رہے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کے آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ کہتے ہیں میں نے آہستہ سے ابن جوزی سے کہا کہ آپ نے یہ تفسیر سن رکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس تفسیر کے بارے میں۔ کہتے ہیں حضور غوث الاعظم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی۔ میں نے پھر اشارے سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ تفسیر میرے علم میں ہے۔ تیسری تفسیر اسی آیت کی بیان کی، پھر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا میں یہ تفسیر جانتا ہوں۔ چوتھی بیان کی، پانچویں بیان کی، چھٹی بیان کی، 11 تفسیروں تک ابن جوزی کہتے رہے کہ ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم نے جب اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی تو ابن جوزی کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ میں یہ تفسیر آج سے پہلے نہیں سنی۔ 12ویں تفسیر بیان کرنے کے بعد آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں تفسیر بیان کی، 12 سے لے کر 40 تفسیروں تک ابن جوزی کہتے رہے کہ آج سے پہلے میں نے یہ تفسیریں نہیں سن رکھی۔ آپ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ آپ نے 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب قال کی تفسیروں سے نکل کر حال کی تفسیروں کی طرف چلتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم نے جب حال کی پہلی تفسیر بیان کی تو مجمع میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا، ہر شخص تڑپنے لگا، ہر شخص مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا۔ اور ابن جوزی کا اپنا حال ان کے دوست بیان کرتے ہیں جو مجلس میں ان کے ساتھ تھے کہ جب قال کی دوسری تفسیر حضور غوث الاعظم نے بیان کی، ابن جوزی اسی مجمع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر اپنا قمیض پھاڑ دیا اور آپ حال میں آ کر تڑپنے لگے۔ یہ آپ کا علمی جاہ و جلال تھا۔ آج جب حضور غوث الاعظم کا نام آتا ہے تو ہم حضور غوث الاعظم کو صرف 11ویں شریف کے حوالے سے جانتے ہیں، جبکہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آج کا کوئی عالم محدث آپ کے علمی قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ایک دن میں 13 علوم پر درس دیا کرتے تھے، ایک دن میں 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جیسے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کوئی شخص ہے وہ فزکس کا ماہر ہے، کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے، کوئی انگلش کا ماہر ہے، تو ہماری پوری زندگی ایک ہی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن میں گزر جاتی ہے۔ لیکن حضور غوث الاعظم ڈیلی کی بنیاد پر 13 علوم پر درس دیا کرتے تھے۔